بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ تفسیر قادری اور جواہر التفاسیر میں لکھا ہے کہ جب فرعون کے لوگ دریائے نیل میں غرق ہو چکے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے اس خوبی سے خطبہ پڑھا کہ تمام سننے والے حیران ہو گئے۔ اس کے معنی حقیقت اور باریکیوں کو سن کر بھی لوگ حیران تھے۔ ان کی قوم میں سے ایک شخص بولا کہ اے کلیم اللہ، کہ تمام روئے زمین پر تم سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام عالم میں اپنے سے زیادہ کسی کو عالم نہیں جانتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ گمان ہی گزرا تھا، آپ نے یہ بات زبان سے نہیں نکالی تھی، کہ اللہ جل شانہ نے ان پر وحی نازل کی اور کہا کہ اے موسیٰ، میرا ایک خاص بندہ مجمع البحرین میں ہے، ہم نے اسے علم خاص دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ رب العزت، میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مصاحبوں میں سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس بندے خاص کی منزل اور مکان تک جاؤ، اور اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی لیتے جانا، تاکہ وہ مچھلی تمہیں راستہ بتا دے، یعنی جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ میرا خاص بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر جانے کو تیار ہو گئے اور اپنے دوست حضرت یوشع سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ اس بندے خاص کی تلاش میں چلو گے جس کی نسبت حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے؟ تو حضرت یوشع نے کہا کہ میں آپ کی رفاقت میں چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں آپ کی صحبت کو غنیمت جانتا ہوں اور آپ کی رکاب کی سعادت میں رہنا اپنی بہتری اور نجات کا باعث سمجھتا ہوں۔ بس حضرت یوشع نے چند روٹیاں اور بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ لی اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو لیے۔ یہ دونوں حضرات روانہ ہوئے، مجمع البحرین تک پہنچ گئے۔ یہ مقام حضرت خضر علیہ السلام کے رہنے کے لیے تھی۔ حضرت یوشع نے دریافت کیا کہ اس بندے خاص کا کچھ پتہ بھی ہے جس کی تلاش میں آپ گھر سے نکلے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں جب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک ان سے ملاقات نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ دونوں شخص اس جگہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے تو ایک چشمے کے کنارے پتھر پر بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز کے تھکے ماندے تھے، آنکھوں میں نیند تھی آ گئی، وہیں سو گئے۔ حضرت یوشع نے اس فرصت کو غنیمت جان کر اسی چشمے سے پانی لے کر وضو کیا۔ ان کے ہاتھ سے ایک قطرے پانی کا کہیں اس بھنی ہوئی مچھلی پر گر گیا تو وہ مچھلی فوراً زندہ ہو گئی اور دریا کی طرف چلی گئی۔ حضرت یوشع اس صحنہ عظیم کو دیکھ کر حیران تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو کر اٹھے تو حضرت یوشع نے انہیں مچھلی کا حال نہیں بتایا اور نہ ہی انہوں نے پوچھا، بس یہ دونوں شخص آگے کو روانہ ہو گئے۔ سفر کی جلدی کی وجہ سے حضرت یوشع مچھلی کا قصہ سنانا بھی بھول گئے تھے۔ بس مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی، جہاں وہ مچھلی جاتی تھی پانی اس کے اوپر ٹھہر جاتا تھا اور زمین خشک ہو جاتی تھی۔ پھر جب دونوں بزرگ مجمع البحرین سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ لاؤ تھوڑا سا کھانا کھائیں اور ذرا دیر آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تکلیف اور سختی ہم کو اس سفر میں اٹھانی پڑی ہے۔ حضرت یوشع نے وہاں دسترخوان بچھا دیا تو انہیں مچھلی کا حیرت افزا قصہ یاد آ گیا۔ حضرت یوشع نے کہا کہ آپ کو مچھلی کا قصہ بھی معلوم ہے کہ جب ہم اس چشمے پہ ٹھہرے تھے تو اس وقت مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ میں اس وقت آپ سے کہنا بھول گیا تھا، اور جدھر یہ مچھلی جاتی تھی دریا کی راہ کشادہ ہو جاتی تھی اور زمین خشک ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ مچھلی کا قصہ عجیب ہے، اس لیے ہم اس کو ڈھونڈنے پھر جائیں گے، کیونکہ حق تعالیٰ نے مجھے وہی بھیجی تھی کہ یہ مچھلی ہی اس شخص کا راستہ بتائے گی جس کی تلاش میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔ پھر وہ دونوں پیچھے ہوئے اور اپنے قدموں کے نشان پر چل دیے، یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں گئی تھی۔ مچھلی میں یہ کمال تھا کہ وہ جدھر جاتی تھی ایک خوبصورت سڑک بن جاتی تھی۔ یہ بھی اس سڑک پر روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا۔ جب حضرت موسیٰ خضر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ تکیہ لگائے منہ پہ کپڑا ڈالے سو رہے تھے۔ سلام کیا۔ حضرت خضر نے کپڑا منہ سے ہٹا کر دیکھا اور سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کچھ علم سیکھوں اور چند یوم آپ کی صحبت میں رہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو یہ شخص یہ کہے کہ میں پیغمبر شریعت والا ہوں وہ دوسروں سے کیوں کر علم سیکھ سکتا ہے، اور اے موسیٰ تو میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا؟ موسیٰ نے کہا کہ کیوں؟
صبر نہیں کر سکتا؟ تو خضر نے کہا کہ اس سبب سے کہ تم پیغمبر ہو، تمہارا حکم ظاہر ہے، شاید کہ مجھ سے کوئی کام ایسا صادر ہو کہ ظاہر میں تو وہ مکروہ اور ناپسند ہو اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو کیونکہ تم کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا میں ہرگز آپ کے حکم سے انحراف نہیں کروں گا اور نہ آپ کی کسی بات میں بولوں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تو اس امر کا اقرار کرتا ہے تو خیر میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے ہمراہ رہو، لیکن اتنا خیال ضرور رکھنا کہ کبھی کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں تم سے سوال نہ کروں۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل دیے اور یوشع ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک کشتی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، قریب پہنچے اور کشتی والوں سے کہا کہ ہم کو بھی اس میں سوار کر لیجیے۔ ملاحوں نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر حضرت خضر کو پہچان کر ان کی بڑی تعظیم کی اور اس کشتی میں سوار کر لیا۔ جس وقت کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو حضرت خضر نے ایک تبرہ اٹھا لیا اور لوگوں سے آنکھ بچا کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اہل کشتی غرق ہو جائیں گے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے ہرگز صبر نہ ہوگا، لیکن تم نہ مانے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے بندے خاص، خدا جانے مجھ سے غلطی ہو گئی، اس قصور کو معاف کریں، ایسا آئندہ نہ ہوگا کہ میں تجھ سے کسی امر کو دریافت کروں۔ خضر یہ سن کر خاموش ہو کر کشتی سے اتر کر گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں کے باہر چند لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک لڑکا نہایت خوبصورت دراز قد بھی کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس کو الگ بلا کر ایک دیوار کی آڑ میں قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ یہ صحنہ عجیب دیکھ کر کانپ گئے کہ افسوس کیسی پیاری جان کو ہلاک کر دیا، یہ لڑکا تو بے قصور تھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھا، میرے کام کو دیکھ کر ضبط نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور کہا کہ خضر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہرگز تیرے کام میں دخل نہ دوں گا، اس بار معاف کر دو، کیونکہ میں تیری مخالفت اگر 3 بار کروں تو ہرگز مجھ کو اپنی صحبت میں نہ رکھنا اور مجھ سے جدا ہو جانا۔ پھر آگے بڑھے، انطالیہ میں پہنچے تو شام ہو گئی، سب لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ہر ایک سے کہا، کسی نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کھانے کو دیا۔ مایوس ہو کر آگے بڑھے تو ایک دیوار زمین کی طرف جھک رہی تھی، اس کو سیدھا کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، تعجب ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے گاؤں میں ٹھہرنے تک نہیں دیا، نہ کھانا دیا، کچھ بھی نہیں دیا، پھر تم نے ان کی دیوار کیوں درست کی؟ البتہ تم ان لوگوں سے مزدوری لیتے تو بہتر تھا۔ حضرت خضر یہ سن کر ہنسے اور کثرت سے کہا کہ اے رفیق، یہی بات میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کرنے والی ہے، کیونکہ تم نے کہہ دیا تھا کہ اگر تیسری بار میں تم سے کچھ دریافت کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، لہٰذا اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، بس بہتر ہے کہ میں تم کو آگاہ کر دوں کہ اس حالت میں جس کو تم دیکھ کر صبر نہ کر سکے۔ پیارے رفیق، وہ کشتی 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جس میں 5 بالکل بیمار اور بیکار ہیں اور 5 اس سے معاش پیدا کرتے ہیں، بس خدا کے حکم سے میں نے اسے عیبدار کر دیا کہ وہ چھینے نہیں۔ اور اس لڑکے کا حال یہ ہے کہ وہ کافر تھا، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، ممکن ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کی محبت میں کفر و ضلالت میں گر کر گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو ہلاک کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو لڑکی عنایت فرمائی جس کا نکاح ایک پیغمبر سے ہوا، اور اس کے بطن سے 70 پیغمبر ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان کبریائی ہے۔ دیوار درست کرنے کا سبب یہ ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ احرام حریم کا ہے جو 2 لڑکے مدینے میں پیدا ہوں گے، ان کی ملکیت ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ دیکھ کر حقدار کا حق لے جاتے اور لڑکے محروم رہ جاتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے مکان کی راہ لی۔ شکریہ۔